بہت سے لوگ پیٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے واک شروع کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ واک کرنے کے ویسے بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ کافی عرصے تک واک کرتے رہنے کے باوجود پیٹ کے بڑے ہونے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ واک کرنے سے بڑے ہوئے پیٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کی واک میں فرق نہیں کر پاتے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے طرز زندگی میں پیٹ کا بڑھ جانا بہت زیادہ کامن ہے، اور خاص طور پر یہ ہوتا ہے 40 سے 50 سال کی عمر کے آس پاس یہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسے مڈ لائف ایکسپینشن، مڈ لائف یا مڈل لائف ایکسپینشن کہتے ہیں، کہ جب باڈی ایکسپینڈ کرنا شروع کرتی ہے، اور یہ زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو ہر انسان کا جسم جو فیٹ کو سٹور کرتا ہے، فیٹ کو باڈی اس لیے سٹور کرتی ہے کہ انرجی کے ریزروز کے طور پر، کہ جو ہم ایکسٹرا کیلریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا فوڈ ہم ضرورت سے زیادہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہماری باڈی ہے وہ جسم کے اندر کسی ضرورت کے وقت کے لیے فیٹ کی صورت میں سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ایک تو ہر انسان کی باڈی یا ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیسیژن لیتی ہے کہ یہ زیادہ سٹور کہاں پہ کیے جائیں، جسم کے کون سے حصے میں کیے جائیں۔ لیکن ایک فرق جو ہے مردوں اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ مردوں میں عام طور پر باڈی جو فیٹ کا سٹور کرتی ہے وہ پیٹ کے ایریا میں کرتی ہے، جبکہ عورتوں میں یہ سٹور زیادہ تر تھائز میں، کولہوں میں، کندھوں میں اور بازوؤں میں ہوتا ہے۔ تو ہم جب واک کرتے ہیں تو واک کے ذریعے ہم اپنے پیٹ کی چربی کو کم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم مختلف قسم کی واک میں فرق کو یاد رکھیں۔ ہم بنیادی طور پر واک کو دو طرح کی واک میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ جو پیٹ کم کرنے کے لیے، پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے کی جائے، اور ایک دوسری واک جو عام طور پر جسے ہم چہل قدمی کہتے ہیں وہ واک کی جائے۔ تو جو عام طور پر کی جانے والی واک ہے وہ ہاضمے کے لیے کی جاتی ہے، جسم میں بلڈ کا فلو بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، یا ویسے ریلیکس کرنے کے لیے، یا کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے، یا اچھا ٹائم پاس کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ واک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، صبح کریں، شام کریں، آہستہ سے کریں، تیزی سے کریں، کھانے سے پہلے کریں، کھانے کے بعد کریں، تھوڑی دیر کے لیے کریں، زیادہ دیر کے لیے کریں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس واک کا مقصد بڑھے ہوئے پیٹ کو کم کرنا ہو، اس کے لیے 4 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ یہ واک فاسٹنگ کی حالت میں کی جائے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے صبح کے وقت کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے ساری رات ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا، اور ناشتے سے پہلے جو فاسٹنگ کی حالت ہے تو کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے کی جائے یہ واک، یا اینی ٹائم جب ہم نے پچھلے 6 سے 8 گھنٹے تک کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو۔ ہاں، پانی پی سکتے ہیں، قہوہ وغیرہ بھی پی سکتے ہیں، ایون کہ صبح واک پہ جانے سے پہلے اگر جو چائے ہے، بلیک ٹی یا گرین ٹی، ایسی چائے کہ جس میں نہ دودھ ہو نہ چینی ہو، وہ پی جا سکتی ہے، پانی کا گلاس پئیں، 2 گلاس پئیں، اور پھر واک پر جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم واک کرتے ہیں تو ہمارے مسلز کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہماری باڈی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، وہ سب سے پہلے انرجی کے ایزی سورسز کو دیکھتی ہے، کہ جو ریڈیلی اویلیبل جو سورسز ہیں، جو انرجی حاصل کرنے کے لیے ایزی سورسز ہیں، جس طرح کہ ہم نے کچھ کھایا پیا ہے تو اس میں جو گلوکوز، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوتے ہیں، پہلے باڈی ان سے انرجی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اگر یہ ایزی انرجی کے ریسورسز اویلیبل ہوں تو باڈی بس وہیں سے انرجی حاصل کر کے ہمارے مسلز کو پرووائڈ کرتی رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ سورسز اویلیبل نہ ہوں، ہم فاسٹنگ کی حالت میں ہوں، ہم نے کافی دیر سے کھایا پیا نہ ہو، تو پھر باڈی کو یہ ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں باڈی ہمارے فیٹس جو ہوتے ہیں، ہماری جو چربی ہوتی ہے، ان کو پگھلا کر وہ انرجی حاصل کرتی ہے اور ہمارے مسلز کو پرووائڈ کرتی ہے۔ تو پہلی کنڈیشن اس واک کی جو کہ پیٹ گھٹانے کے لیے کی جاتی ہے، اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ فاسٹنگ کی حالت میں کی جائے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ برسک واک کی جائے، یہ آہستہ آہستہ والی چہل قدمی نہیں بلکہ تیز قدموں سے کی جائے، تیز رفتار واک۔ اب برسک واک کی ڈیفینیشن ایک تو یہ ہے کہ برسک واک اس واک کو کہتے ہیں کہ جس میں 1 منٹ میں تقریباً 100 قدم اٹھائے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے ہر کسی کی ایج، جنرل ہیلتھ، فزیک اس کے حساب سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ تیز چل سکیں، ان کے لیے وہ بہتر ہے۔ ہاں، بھاگنا نہیں ہے،
چلنا ہی ہے لیکن تیز رفتار چلنا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے ایون کہ 100 قدم پر منٹ سے کم رفتار بھی ان کے لیے تیز رفتار ہو سکتی ہے. تو اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے کہا جاتا ہے کہ اگر واک کے دوران اگر آپ کا سانس تھوڑا سا پھول رہا ہے، زیادہ نہیں، تو یہ آپ کے لیے برسک واک ہے. اب تھوڑا سا پھولنے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکیں، بول سکیں، کوئی آپ کے ساتھ ہے تو اس سے بات کر سکیں یا اپنے آپ سے کوئی بات کر سکیں. لیکن اگر اس دوران اگر کوئی گانا گانا چاہیں، گنگنانا چاہیں سر کے ساتھ، تو وہ آپ نہ کر سکیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گانا گا کر ہی چیک کرتے رہیں. ایون کہ لب پہ آتی ہے دعا کو پڑھ کے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم اسے پراپر سر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر تو ہم اسے سر کے ساتھ گا سکتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہمیں تھوڑی سی اور رفتار بڑھانی ہے تاکہ سانس تھوڑا سا اور ہمارا پھولے. اور لیکن اگر ہم اتنا ہمارا سانس پھول رہا ہے کہ ہم بالکل بات ہی نہیں کر پا رہے تو پھر شاید ہم ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو ایگزرٹ کر رہے ہیں. تو اینی وے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ برسک واک کی جائے، تیز قدم سے واک کی جائے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ واک مسلسل ایک وقت میں کم سے کم 20 منٹ کی جائے. اسے زیادہ کر سکیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، بلکہ 30 منٹ کریں، 40 45 50 منٹ کریں، جتنی بھی کر سکیں، لیکن کم سے کم 20 منٹ کریں. کیونکہ 20 منٹ کی برسک واک میں باڈی اس کنڈیشن میں آتی ہے کہ جس میں ہمارے جو فیٹ کے ریزروز ہیں ان کو وہ استعمال کرنا شروع کر چکی ہوتی ہے. اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ ہم یہ روزانہ کریں، ریگولرلی کریں، اور اس میں ہم ان نیسیسری وقفے نہ آنے دیں. ایسا نہیں کہ چلیں آج رہنے دیتے ہیں، چلیں اگلے ہفتے پہ کر لیں گے، اس ہفتے نہیں کرتے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک مسلسل یہ ایک عمل ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ یہ برسک واک کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دن کی واک میں جو تھوڑی سی جو چربی ہماری استعمال ہوتی ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم یہ روزانہ کریں، اور ہمیں چند دن میں اس کا فرق نہیں محسوس ہوگا، چند ہفتوں میں بھی نہیں ہوگا. یہ اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح کوئی بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، وہ جتنے سائز کا کل تھا آج بھی اتنے کا ہی ہوگا اور کل بھی اتنے کا ہی نظر آئے گا. لیکن جب سال گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا بڑھ گیا. تو اسی طرح یہ روزانہ کی بیس پہ ہماری جو چربی جتنی پگھلتی ہے ہم اس کا احساس نہیں ہوتا. لیکن جب ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں تو 6 مہینے 8 مہینے سال بعد اس کا واضح طور پہ فرق محسوس ہوتا ہے. تو یہ 4 کنڈیشن جب ہوں گی تو ہمیں اس واک کا فائدہ حاصل ہوگا جو کہ ہم اپنے بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو 4 کنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ واک میں فرق کریں. دوسری واک بھی کرنا چاہیں وہ بھی جاری رکھیں کہ اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں. نیچر میں گھومیں پھریں، وہ ویسے بھی ایک ریلیکسیشن کے لیے اچھی ہے، وہ ضرور کرنی چاہیے، روزانہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے شام کا وقت بہت اچھا ہے. لیکن جو واک ہم اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ یہ 4 کنڈیشن ضروری ہیں. ایک یہ کہ فاسٹنگ کی حالت میں کریں. دوسرا یہ کہ اسے برسک واک کے طور پہ کریں، تیز رفتار چہل قدمی. اور تیسرا یہ کہ کم از کم 20 منٹ کے لیے ایک وقت میں کریں. اور چوتھا یہ کہ اس کو مسلسل کریں، روزانہ کریں، اور اسے جاری رکھیں لمبے عرصے تک. تو انشاءاللہ تبھی ہمیں اس کا صحیح فائدہ ہوگا. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم پھر کبھی ایسا محسوس نہیں کریں گے کہ ہم تو واک اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ ہمارے ایک فزیولوجیکل ہمارے قوانین ہیں جن کے مطابق ہماری باڈی عمل کرتی ہے. اگرچہ اس دوران آف کورس کہ ہم اپنے کھانے کا بھی کچھ پرہیز رکھنا ہے کہ ہم ان نیسیسری اتنا زیادہ کھائیں نہیں روزانہ کہ جس سے وہ جتنی چربی ہم پگھلا رہے ہیں اتنی یا اس سے بھی شاید زیادہ اپنے اوپر پھر ہم جمع بھی کرتے رہیں. تو کھانے کا ایک علیحدہ خیال رکھنا ہے. لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی صرف اور صرف واک کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو واک پیٹ کے بڑے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ان میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ بھی فائدہ حاصل کریں، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.